6 مہینے بلاک کی تھی، اسلام کا ایک لفظ نہیں بولا تھا، کوئی بات you don't want it, I get it. نہیں ہے، سیاست کرنا اسلام ہے، اور جب وقت آئے اور تب سیاست نہ ہو تو سمجھ آنا چاہیے کہ دلوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بت سے کہیں کہ اپنی اپنی سند کو ہلاؤ اور فتویٰ ایشو کرواؤ کہ ہم روڈ پہ نہیں آئیں گے، ہم اس بلڈنگ کے اندر انٹر ہو جائیں گے اگر آپ نے سمپل بل نہ پاس کروایا. اتنی سی بات. یہ جماعت اسلامی نہیں، یہ اسلامی رہ گیا ہے اور جماعت ہی سامنے کھڑی. ہمیں نہیں اچار ڈالنا آپ کا کہ جو آپ اسلام کے نام پہ ووٹ لیتے رہے. معاملہ ایسا کیا جی آ جائیے بس اور سمجھیں. ایک عرض لے کے آیا ہوں آپ کے پاس. آپ سب اور میرے بیچ میں ایک ہی چیز کامن ہے کہ ہمیں ان چھوٹی بچیوں کی شکلیں پتہ ہیں، ان کی آوازیں ہمارے راتوں کو آتی ہیں جو غزہ میں شہید ہو گئی ہیں. آج بھی شہید ہوئی ہیں، کل بھی ہوئی تھی، اللہ نہ کرے کل بھی ہوں. یہ فرق ہے آپ لوگ، اس لیے آپ لوگوں سے امید ہے، اس لیے آئے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اکیلا فرد کافی نہیں ہے، اکٹھا ہونا پڑے گا. سب سے پہلے تو جماعت اسلامی کو میری اپیل ہے کہ یہ شرم کا مقام ہے کہ جماعت اسلامی میں اسلامی جو ہٹائیں یہاں سے، کیونکہ جماعت یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور اسلام فارغ کر دیا آپ نے. You threw this man under the bus and you know it. یہ جماعت اسلامی نہیں، یہ اسلامی رہ گیا ہے اور جماعت ہی سامنے کھڑی. ہمیں نہیں اچار ڈالنا آپ کا کہ جو آپ اسلام کے نام پہ ووٹ لیتے رہے. مجھے نواز شریفوں، عمران خانوں، زرداریوں سے تو کبھی امید تھی بھی نہیں. جیسے بھی ہیں بتاتے ہیں ویسے ہی. کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا کہ جی اللہ کے نام پہ ادھر آ جاؤ. یہ جب مولوی صاحب کہتے ہیں نا اللہ کے نام پہ آ جاؤ اور عین موقع پہ غائب ہو جاتے ہیں، یہ اصل میں مسئلہ ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، غور سے سمجھ لیں، ایک عرض اپنے دل میں اتارتا ہوں کہ یہ دھرنے ہر پاکستان کی مسجد میں ہونے ضروری ہیں. نماز کے فوراً بعد بیٹھے رہیں اور ان سے کہیں کہ اپنی اپنی سند کو ہلاؤ اور فتویٰ ایشو کرواؤ کہ ہم روڈ پہ نہیں آئیں گے، ہم اس بلڈنگ کے اندر انٹر ہو جائیں گے اگر آپ نے سمپل بل نہ پاس کروایا. اتنی سی بات. اگر آپ نے بل نہ پاس کروایا تو پھر دوسرا طریقہ بھی ہے، آتا ہے ہمیں بس مجبور کریں مسلمانوں کو. خالی یہ بیعت نہیں لگانے والے ہم کچھ اور بھی کر سکتے ہیں، مگر ہم اس قانون کے پاسدار ہیں جس کے بنا پہ محمد الجنان نے کہا تھا یہاں پہ جو اسلام کا کانسٹیٹیوشن ہوگا وہ قرآن ہوگا. اب یہ وقت آ گیا کہ ثبوت دیں. فلسطینیوں نے چیخ کے پکارا ہے. اصل میں یہ پروٹیسٹ ادھر نہیں ہو رہا، غزہ میں ہو رہا ہے. وہ غزہ میں نہیں شہید ہو رہے ہیں، مسلمان میں ہم لوگ اپنا اسلام ہلاک کر رہے ہیں. روز کچھ وہ زندہ ہو رہے ہیں روز اور ہم روز مار رہے ہیں. جس مرضی وجہ کی بنا کے ہوئے. مجھے پتا ہے نا ابھی کنونشن سینٹر میں انہوں نے اسلام کے نام پہ دھاندلی کی ہے. نعرے مارنا اسلام نہیں ہے، سیاست کرنا اسلام ہے. اور جب وقت آئے اور تب سیاست نہ ہو تو سمجھ آنا چاہیے کہ دلوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بت نظر آ جاتے ہیں. اتنی عمر ہو گئی ہم سب کہ ہمیں ایک دوسرے کا بت دیکھنا آ گیا. چھوٹا سا بت جو وہن کی مرض کی ماتھے پہ وہن لکھا ہوا ہے اور ہر ایک کے گھر میں سجایا ہوا ہے. اس کو مرنے کا ڈر ہے یا دنیا کا پیار ہے. میں پھر بتا دوں آپ لوگوں کو، میں کسی ایسے بندے سے امید نہیں رکھتا کہ جس نے آج تک اسلام کا کلیم نہ کیا. کوئی بات نہیں، لا اکراہ فی الدین. نواز شریف صاحب آپ نے کبھی بھی نہیں کہا، آپ کھلے آزاد ہیں. عمران خان صاحب آپ بھی آزاد ہیں. یہی روڈ آپ نے 6 مہینے بلاک کی تھی، اسلام کا ایک لفظ نہیں بولا تھا. کوئی بات you don't want it, I get it. مجھے فضل الرحمان سے اور جماعت اسلامی سے اس لیے شکایت ہوتی ہے کہ یہ وقت تھا آپ کی جماعت کے ایکٹیویٹ کرنے کا. یہ کھڑے تھے ووٹر آپ کے سارے. اس دن کے لیے جماعت اسلامی مودودی نے بنائی تھی، اس دن کے لیے. اللہ اکبر. میں آپ کو اتنی سی بات بتا دوں، ایک ڈیمانڈ جو میں نے بھی لکھی ہوئی دیکھی ہے نا کہ افواج پاکستان اسرائیل کو ڈائریکٹ للکاریں بندوق دکھاتے ہوئے کہ ابھی واپسی کر، نہیں تو ہم آئے ہیں. یہ ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس سے للکار جانی چاہیے.
جس مرضی وجہ سے جو بھی ٹکوسلا ہم نے کیا ہوا ہے، یہ ٹکوسلے کا جو بلڈنگ کھڑی کی ہے، ہم سب کو پتا ہے سارے کے سارے پارلیمنٹرین اندر جائے کیا بات کرتے ہیں کہ آرڈر کیا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، مگر ہمیں تو آپ نے یہ دھوکہ دیا ہوا کہ ڈیموکریسی ہے نا، ہم تو اسی چینل کے ساتھ جا رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ جب تک آپ یہ دھوکہ دیتے رہے کہ ہم اس دھوکے کے اندر آپ کی ہی پاسداری کے اندر، شہباز شریف صاحب آپ کے اوپر میں بیعت کروں گا، آپ اللہ کا نظام تو لے کے آئیں گے۔ کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو ٹالنا ہے؟ ہم صرف اسلام چاہتے ہیں۔ آپ کا نام پیٹر بھی ہوگا نا اور آپ کہیں گے میں اسلام کا نظام لاؤں گا تو میں کہوں گا چلا گیا۔ آپ لوگوں کے نام ہے ایسے، اس کی وجہ سے میں کنفیوز ہو جاتا ہوں، اس سے لگتا ہے کہ آپ لوگ مسلمان ہیں۔ فلسطین کے بچوں نے فرقان بٹھا دیا ہوا ہے کہ اب سفید سفید کی طرح نظر آئے گا، کالا کالا کی طرح نظر آئے گا۔ فلسطین کی ایک 4 سال کی بچی نے بتا دیا ہے کہ پاکستان میں کون اصل میں مسلمان ہے اور کون شکل سے مسلمان ہے۔ بس ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، 7 اکتوبر کا مقدمہ آخرت والے دن ہم سب کے اوپر ہونا ہے، اللہ کی قسم ہونا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا 30,000 بچے مر گئے ہوں اور ہم سے سوال نہ ہو سکتا۔ انہیں سرات کا وہ منظر دیکھیں کہ جب ہمیں جانے ہی نہیں دیا جا رہا ہوگا اور فلسطینی سامنے کھڑے ہوں گے کہ تمہاری مجال کیا ہے کہ تم یہاں سے کراس کرو۔ یہ نواز شریف کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں۔ ان لوگوں کو نہ فکر، وہ بیچ چکے ہیں کپڑے جو بیچنا تھا انہوں نے، وہ بڑے سکون میں۔ آپ لوگوں کے دل میں ہر وقت ایک آگ لگی رہتی ہے کہ یہ نہ آخرت میں غلط ہو جاؤں گا۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی آوازیں ہیں جو اللہ دل سے لگوا رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ چینل کریں، اسٹریٹجی بہت سمپل ہے۔ آخری امید میری مسجد سے ہے، میں بھی توڑ نہیں رہا ہوں، کہ تمام مسلمان مسجدوں میں جا کے اپنے اپنے خطیب ہو سکے یا اپنے اپنے علماء کرام سے فتاویٰ ایشو کروائیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور بلڈنگ اتنی لاکھوں کی تعداد میں اس طریقے سے مسلمانوں کو اکٹھا کر نہیں رہی جمعے کی نماز میں ہم لوگ ہو رہے ہیں۔ یہ اکیلا طریقہ ہے کہ پاکستان اپنے پارلیمنٹیرینز کو فورس کرے، عوام کہ فتویٰ آ جائے گا، آپ بل پاس کریں، وی نیڈ ٹو اسٹاپ۔ اور یہ میں آپ کو پھر بتا دوں، یہ میں سیز فائر کے خلاف نہیں ہوں، آپ کو پتا ہوگا، میں تو اسرائیل کے خلاف ہوں۔ یہ 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں چاہیے، 1 اسٹیٹ چاہیے۔ اس کا نام فلسطین ہے، اس کا نام اسلام کی سرزمین ہے جو کہ تمام تر مسلمانوں کو، 2 ارب مسلمانوں کو اکٹھا کرے۔ سو آئی نو بڑی خوابی قسم کی بات لگ رہی ہے کہ اسرائیل بالکل ہی نکل جائے، تو جی وہ فکر نہیں، وہ بہت ہی بڑا خواب، چھوٹا سا خواب تھا تھیٹر ہٹسن کا، انہوں نے پورا کر دیا۔ کیا کر کے اپنے اپنے سیناگوگز کے اندر مہم چلا دیا۔ میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی مسجد کے اندر مہم چلائیں، اپنے خطیب سے کہیں کہ سر آپ کو بہت پیار سے، دلیل سے اور تہذیب سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ کا کام ہے اس وقت ایکٹیویٹی، آپ کا کام ہے لکھت پڑھت محنت، ہر وقت چاٹتے رہتے نا ہمارے آگے آگے، اب وقت آگے اس طرح کم کرنے کا۔ ہر بات کے اوپر فتویٰ آ جاتا ہے، اس سے بڑے موقع کیا ہے کہ پھر فتویٰ ہے کہ یہاں پہ ہمارا ناکارہ رہنا حرام ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کا یہاں پہ ناکارہ رہنا، کچھ نہ کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ میں پھر بتا دوں، دیوبندیوں کو دیوبندی رہنے دیں، بریلویوں کو بریلوی رہنے دیں، اہل حدیثوں کو اہل حدیث رہنے دیں۔ میں فرقے بازی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر مسجد اپنی چین کے اندر سے اپنی اپنی موبلٹی کو کا اظہار کرے گی۔ اور صرف 4 شہروں کے اندر، اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، یہ میجر فورس اگر کریٹ ہوگی مسجدوں کی، اسی وقت ادھر سے آپ کو فلسطین کا جھنڈا لہراتا نظر آتا ہے اس بلڈنگ میں، کیونکہ یہ بورڈ کے پیچھے آپ کو پتا ہے 70 سال سے یہ اپنا دین آرام سے بیٹھے تھے، جو ان کا 2 نمبر دین ہے نا، یہ آرام سے بیچ دیں گے، ان کو ووٹ چاہیے۔ اگلے 5 سال کی گارنٹی کسی بھی بندے کو ان میں سے مل گئی، کسی بھی، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے۔ ان کو اتنا بڑا اپرچونٹی، یہ شہباز شریف صاحب آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے بڑی اپرچونٹی ہے کلین سویپ آپ کے پاس۔ آپ کو امپیریل لوڈ بنا دیں گے پاکستانی اگر آپ فلسطین کی طرف موومنٹ کریں گے تو۔ اور مجھے پتا آپ نہیں کریں گے نا، اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں اسے نہیں کرنی۔ یہ مریم نواز میکڈونلڈ کھلاتی پھر رہی ہے پاکستانی بچوں کو، سمجھ لیجیے کہ بہت بڑی فلاسفی ہے۔ فری پاکستان کے نعرے لگائے نا، تو وہ آزاد ہے، اللہ کی قسم وہ آزاد ہے۔ آپ کس نے کہا کہ فلسطین جو ہے وہ آزاد نہیں ہے؟ میں پھر بتا دوں، حماس مسئلے میں نہیں ہے، خدا کی قسم ٹارگیٹ ہم مسئلے میں ہیں۔ اب وہ کب ریئلائز ہوگا؟ آپ کو میں آخرت کی تصویر دکھانے آیا ہوں ادھر۔ اس لیے یہ ساری کی ساری موبلٹی، یہ ہر مسجد کے اندر، لڑکوں آپ سے بات کر رہا ہوں، پاکستان کے اسلام میں تو لڑکی مسجد میں جانا بھی حرام ہے، یہ دنیا میں واحد ملک ہے جہاں عورت مسجد میں جا سکتی۔ آپ اس کو استعمال کریں گے نا، آپ کیا کریں گے؟ آپ مسجد جائیں گے تو کام ہوگا، مسجد میں جا کے ٹھہریں گے تو کام ہوگا، اور دلیل پکی رکھ کے جائیں گے تو کام ہوگا۔ اس کو ہی پتا ہوگا، وہ تو 1500 روپے مہینے کا وظیفے میں خطیب ہے، وہ نہیں ڈیل ہو رہا ہم سے۔